الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ محترم خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، اسلام اور ایمان عطا فرمایا۔ جو مسلمان ہوا، اسلام قبول کیا، وہ انسان اللہ کے نظر میں بہت قیمتی ہے۔ ایمان والا زبان سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، اور اپنے تنہائی میں پڑھے، مکان خالی ہے، جگہ خالی ہے، وہاں اکیلا آدمی بیٹھا ہو، مسلمان مرد ہو یا عورت، ایک مرتبہ دل کی سچائی سے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، مومن مسلمان ایک مرتبہ پڑھے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ یہ مومن کا مقام ہے۔ مومن بندہ اپنی کسی تکلیف کو، بیماری کی ہو، بخار کی ہو، سر درد کی ہو، گھر کی کوئی پریشانی ہو، اگر اس تکلیف کو برداشت کرے اور اس نیت سے برداشت کرے کہ میرے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر کتنی تکلیفیں آئی، ان پر کیسی کیسے امتحان آئے، ان پر کیسی کیسی آزمائشیں آئی، ان کے گھروں میں کتنے کتنے دنوں تک اناج کا دانہ نہیں ہوتا تھا، اگر اس نیت سے تکلیف کو برداشت کرے، اللہ رب العالمین اس بندے اور اس بندی کو 1 سال کی حلال روزی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائیں گے، اور تیسرا انعام کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ جب مومن بندہ وضو کرتا ہے، نیت ہے کہ وضو سے ظاہری پاکی ہو جائے، وضو کرنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ اس سنت کی نیت کی وجہ سے اس کے جسم کے ہونے والے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو وضو کے پانی میں بہا دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ یہ مسلمان ہے جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ اذان سنے، مسلمان کا مقام کیا ہے؟ جب اذان سنے تو کہا کہ اذان کا جواب دے، جیسے اذان دینے والا مؤذن بانگی کہہ رہا ہے ویسے ویسے ساتھ میں پڑھتے جائے، اور دل دل میں دعا کرتے جائے۔ جب اذان دینے والا کہے حی علی الصلاۃ تو جواب میں کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب اذان پوری ہو جائے تو اذان کے بعد کی دعا پڑھے۔ یہ دعا ہے، یاد کرنا ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ یہ دعا نہ آتی ہو تو یہ اللہ سے کچھی میں دعا مانگ لے، اپنی اردو میں مانگ لے، کسی بھی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں۔ اے اللہ اس دعوت تامہ کو قبول فرما۔ جو یہ دعا مانگ لے اور پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول کرتے ہیں اور اس کے صغیرہ گناہوں کو معافی فرماتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ نیک اعمال وہ ہیں، یہ نیک اعمال وہ ہیں جو قبر میں بھی کام آئیں گے، آخرت میں بھی کام آئیں گے، اور جنت میں لے جانے کا سبب اور ذخیرہ بنیں گے۔ ایک ملک ایسا تھا، وہاں پہ بادشاہ جس کو بننا ہو تو 5 سال تک بادشاہ کی کرسی پہ بٹھاتے تھے۔ 5 سال تک وہ بادشاہ جو حکم کرے سب مانے۔ 5 سال پورے ہو جاوے تو پورے گاؤں والے جمع ہو کے کیا کریں؟
جا کے اس کو جنگل میں چھوڑ کر آئیں. جنگل کے درندے، جانور، چیتے، شیر، وہاں کے بھیڑیے، وہاں کے جنگل کے جانور اس کو پھاڑ کے کھا جائیں. بہت زمانے تک ایسا ہوا. جو بھی راجہ بنتا 5 سال کے بعد اس کو جنگل میں چھوڑ کے آتے. ایک کہیں کسی گاؤں سے مسافر آیا، اس نے بھی یہ بات سنی. اس نے کہا چلو 5 سال تو جلسہ کریں گے نا. لیکن اس نے بڑے غور و فکر سے سوچ کر پھر وہاں کے جو بادشاہ تھے اس کو کہا کہ اس مرتبہ آپ کے 5 سال پورا ہونے کے بعد میں راجہ بنوں گا. لوگوں نے کہا ارے پردیسی، تو ویسے ہی پردیسی ہے، مر جائے گا، تیرا کوئی خاندان تو ہے نہیں. کہا نہیں، مجھے تو کرسی پہ بیٹھنا. 5 سال پورے ہو گئے. اس کو 5 سال پورا ہونے کے بعد جو راجہ تھا اس کو تو جنگل میں چھوڑ کے آئے، اور یہ پردیسی جو آیا تھا اس کو بٹھایا کرسی پہ. اس کرسی پر بیٹھنے والے نے کیا کیا، 6 مہینے تک لوگوں کو دیکھا کون آدمی امانت دار ہے، کون آدمی سچا ہے، کون جو ہے ویوہار کا پکا ہے، معاملات میں کون صاف ستھرا ہے. 6 مہینے کے بعد اس نے اپنے وزیروں کو لے کر کہا چلو جنگل چلتے ہیں سیر کرنے کے لیے. لے گیا جنگل میں. جنگل میں لے جا کر وہاں پہ پورا دیکھا. پھر ان سے کہا ایک کام کرو، دیکھو جلدی سے مزدور لگاؤ، یہ جھاڑی کاٹ دو. جنگل میں جا کے مزدوروں لگ گئے. بادشاہ تھا، حکم ماننا پڑے. پورا جنگل صاف کر دیا. پھر کہا اس میں باغیچے لگاؤ. اس میں باغیچے لگانا شروع کیے، جھاڑ لگانا شروع کیے، پودے لگانا شروع کیے. پھر مزدوروں کو لگایا کہ چلو یہ محل جو ہے نا جس میں ابھی راجہ بیٹھا ہوں، اس کا نقشہ بنا کے پتھر جمع کرو، یہاں پہ محل بناؤ. لیکن ان مزدوروں کو واپس آنے کی اجازت نہیں، کسی کو بتانے کی اجازت نہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. 5 سال پورے ہوئے. جو لوگ ہمیشہ بادشاہ کو لے کر جنگل میں چھوڑنے جاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ آج یہ راجہ گیا کل دوسرے کو بٹھائیں گے، 5 سال پورا ہونے کے بعد گاؤں کے لوگ جمع ہوئے. جمع ہو کے کیا کیا، بادشاہ کو اٹھایا، اس کی کرسی کو اٹھایا، چلو جنگل. جب جنگل میں پہنچے تو وہاں پر تو جنگل نہیں تھا. کیا تھا وہاں؟ تو باغ تھا، وہاں باغیچہ تھا، وہاں محل تھا، وہاں پہ پھول تھے، وہاں پر جو ہے گھوڑے بندھے ہوئے تھے، اونٹ بندھے ہوئے تھے، وہاں پر کھانے پینے کی کھیتی ہو رہی تھی، اناج تھا وہاں پہ. اس بادشاہ نے کہا دیکھو میں نے 5 سال محنت کی تو یہ جنگل میں سے کیا بن گیا، ایک بہترین شہر بن گیا. ایسی قبر ایک ویران جنگل ہے. قبر ایک تنہائی ہے، اکیلا آدمی کو سلا دیا جاتا ہے. وہاں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم نے نماز پڑھی ہے تو یہ نماز ہمارے سرہانے ہمارے پیروں کے پاس ہوگی. قرآن کی تلاوت پابندی سے کیے ہمارے سر کے پاس ہوگی. ہم نے روزے رکھے یہ بھی ساتھ میں ہوں گے. ہم نے زکوٰۃ دی ہے، زیورات کی، داگینے کی، تو وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. فرشتے سوال کرنے آئیں گے تو یہ سارے مددگار بنیں گے کہ دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، کتنے سال کی زندگی ہے، یہاں پہ راج کر رہے ہیں، مرضی کا جی رہے ہیں. تو پھر وہاں کیا ہوگا کہ وہاں دکھی ہوں گے. یہاں اپنی مرضی کا نہیں جینا، یہاں نماز کی تیاری، نماز کو صحیح کرنا، مسنون دعائیں یاد کرنا، کھانے پینے کے طریقے سنت کہ ہر جگہ کے طریقے الگ ہوتے ہیں. ایک آدمی ڈاکٹر ہوتا ہے، بڑی ڈگری والا ہوتا ہے، وہ اپنی من مانی کے کپڑے پہن سکتا ہے، لیکن جب اس کو آپریشن کرنا ہو تو آپریشن تھیٹر میں وہاں جو کپڑے رکھے ہوتے ہیں وہی پہن کے جاتا ہے. سارے پورا اسٹاف ایسے کپڑے پہنتا ہے. کیوں کہ بھئی یہ ایک ایسا عمل ہے تو کہ ہم کو نماز پڑھنا ہے تو ہم نماز والا لباس پہنیں گے جس سے پورا بدن چھپ سکے، جس میں ہمارا سطر نظر نہ آئے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک یونیفارم ہے. اسکول کا بچہ اگر سالہ نمبر 18 کا سالہ نمبر 3 میں چلا جائے اور اسکول کا یونیفارم چینج نہ کرے، وہی اسکول اپنی والا پہن کے جائے، تو وہاں کے ماسٹر ٹیچر اس کو کیا کہیں گے، ہماری اسکول میں یونیفارم پہنی نہ ہو. ایک پولیس والا ملٹری والے کا یونیفارم نہیں پہن سکتا، ایک ملٹری والا پولیس کا یونیفارم نہیں پہنتا، ایک IAS بڑا آفیسر ہوتا ہے وہ ہوم گارڈ جیسا نہیں پہنتا، ایک سٹی میں ٹریفک پولیس والا لباس جو ہے وہ بڑا آفیسر نہیں پہنتا. ہمارا ایک یونیفارم ہے. ہمارا لباس وہ ہے کہ مردوں کو اللہ نے یہ لباس دیا کہ ٹخنوں سے اوپر کپڑا ہو، اور عورتوں کو یہ لباس دیا کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا ہو. مردوں کو یہ کہا گیا
کہ ان کا بدن جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک نہ کھلے۔ عورت سے کہا گیا چہرہ، ہاتھ اور پیر کی پنڈلی، پیر کی جو بڑی ہڈی ہے، اٹھی ہوئی ہڈی، اس سے زیادہ بدن نہیں کھلنا چاہیے، وہ بھی ضرورت کے بقدر۔ کہ لباس کا ہمیں حکم دیا گیا، ایسا کپڑا ہو، ایسا لباس ہو جس سے ہمارے بدن کی شناخت ظاہر نہ ہو، پتہ نہ چلے بڑھی ہے، جوان ہے، ماں ہے، دادی ہے، نانی ہے، کون ہے۔ کہ ہمیں اللہ نے یونیفارم دیا کہ مسلمان کی عورت عزت کا پیکر ہے، عزت کا ایک مجسمہ ہے، اللہ نے اس کو عزت دی ہے۔ تو جس طرح سے ہر جگہ پر جائیں گے تو وہاں کی لینگویج، وہاں کی زبان، وہاں کے بولنے کے الفاظ الگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا سکھایا؟ جب گھر سے نکلو تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر یہ پڑھ کے نکلیں گے ہمارے گھر پر شیطان حملہ نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہ کسی بستی میں جائیں، اپنی بستی میں داخل ہو رہے ہیں، دعا پڑھیں گے بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، اللہ کے نام سے اس بستی میں داخل ہوئے، اللہ کے نام سے نکلے، اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ اسی پہ بھروسہ کیا ہم نے کہ ہمیں اللہ نے جنت بنانے کے لیے مسلمان بنایا، ایمان دیا۔ کہ ایمان اللہ کی ذات و صفات کے یقین کا نام ہے۔ کہ پیسوں سے تکلیف دور نہیں ہوتی، اگر پیسوں سے تکلیف دور ہو جائے تو مالدار لوگ جو ہیں وہ روزانہ کی پرہیزگاری کے کھانے نہ کھائیں بلکہ اپنی مرضی کا کھائیں۔ تو پیسے والے پریشان نہ ہو، مالدار لوگ پریشان نہ ہو۔ حالانکہ مالدار لوگ بہت زیادہ بیماریوں سے پریشان، دشمنوں سے پریشان، ای ڈی والوں سے پریشان، انکم ٹیکس والوں سے پریشان، اور مزدور آدمی تو کہ اس کا کم پیسہ، صبح مزدوری پہ گیا، شام کو آیا تو لایا تو کھایا، اور کوئی ٹینشن نہیں۔ کہ پیسوں سے سکھ نہیں آتے، سکھ تو نیک عمل کرنے سے آتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس مال نہیں تھا، گھر میں روزہ ہوتا تھا، لیکن کہ نماز پڑھ کے اسی چٹائی پہ سو جاتے تھے، پتھر کا تکیہ رکھ کے آرام سے میٹھی نیند سو جاتے تھے، کہ ان کو عبادت میں مزہ آتا تھا، زندگی میں سکون تھا۔ بادشاہ وقت کا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اکیلے مدینہ کی گلیوں میں چوکی کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ چوکی کر رہے ہیں۔ دیکھا ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی، کیا کہہ رہی؟ بیٹی ذرا دودھ میں پانی ملا نا تاکہ زیادہ ہو جائے۔ امتحان لے رہی ماں، ایسا کہہ نہیں رہی، ماں امتحان لے رہی میری بیٹی کو اللہ کا ڈر کتنا ہے۔ کہ ماں اپنی بیٹی کو گھر میں تعلیم دے کہ اللہ راضی کیسے ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی کیسے ہوں گے، کہ ان کے سنت طریقے کیا ہیں، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، پاک کیا ہے، ناپاک کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ کس نے سکھایا؟ ماں نے۔ جب دیکھا کہ میں نے بہت کچھ سکھا لیا تو ماں نے اپنی بیٹی کا امتحان لیا۔ کب لیا؟ اندھیرے میں، تنہائی میں، گھر کے دروازے بند۔ بیٹی کیا کہہ رہی؟ امی دودھ میں پانی ملانا تو منع کیا ہے اسلام نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنا۔ تو ماں کیا کہہ رہی؟ ارے عمر کہاں دیکھ رہے؟ تو کہا امی عمر تو نہیں دیکھ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے بادشاہ ہیں، لیکن اکیلے گھوم رہے ہیں گلیوں میں، کارگزاری لینے کے لیے، خیر خبر لینے کے لیے، دکھ سکھ معلوم کرنے کے لیے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نشان لگایا، صبح اس عورت کو بلایا اور اس بچی سے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا۔ اس سے نیک اولاد محدث پیدا ہوئے۔ کہ بیٹیوں کو گھر میں بٹھا کر تعلیم کے ذریعے سے سیرت کی کتاب پڑھ کر تعلیم دینا ہے کہ بیٹی چاہے ابا سے ڈرے یا نہ ڈرے، چاہے شوہر سے ڈرے یا نہ ڈرے، اللہ سے ڈرنے والی بنے۔ جو اللہ سے ڈرے گی وہ ہر وقت نافرمانی کرنے سے، خیانت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، گالی بولنے سے، حرام کھانے سے، ان چیزوں سے بچے گی۔ یہ گھروں کی تربیت تھی، گھر کی تعلیم تھی۔ ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پردیسی ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کچھ ہے نہیں، مجھے کوئی تھوڑے پیسے دو تو میں کاروبار کروں، تجارت کروں، ویپار کروں، اپنے بال بچوں کی روزی کا، حلال روزی کا انتظام کروں۔ حلال روزی کا کہ یہ ذمے ہے عورت کے،
کہ اپنے شوہر کی کمائی کیسی ہے اس کا دھیان رکھے، کہاں سے پیسہ لایا، کون سی مزدوری کی، حرام کی تو نہیں کی۔ اگر حرام کی مزدوری کی، بچوں کے پیٹ میں حرام لقمہ جائے گا، یہ نماز سے محروم ہو جائیں گے، یہ ایمان کے نور سے محروم ہو جائیں گے، یہ نیک اعمال کے نور سے محروم ہو جائیں گے، ان کو قرآن کے پڑھنے کو دل نہیں کرے گا، ان کو دعا مانگنے کو جی نہیں کرے گا، یہ نماز کی طرف قدم نہیں بڑھیں گے۔ کہ عورت اپنے شوہر کی کمائی کا دھیان رکھے، اگر کم کمائی آوے تو صبر کر لے، لیکن حرام کا لانے سے اپنے شوہر کو بچائے، کہ یہ عورت جنت میں جائے گی جو اللہ کا حکم بھی پورا کرے اور اپنے شوہر کے کمائی کا اور اس کے اعمال کا، اس کے تقوی کا، اس کے ایمان کا بھی دھیان رکھے، اولاد کی تربیت کا دھیان رکھے کہ یہ جنت میں جائے گی۔ وہ صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ نہیں، تو کہا جاؤ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، میرا نام لینا اور کہنا تو وہ تمہیں کچھ مدد کریں گے۔ یہ آئے حضرت عثمان کے گھر کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ گھر میں میاں بیوی آپس میں بات کر رہے تھے کہ وہ دیا جو جلایا، دیا اس میں جو دھاگا ڈلا ہوا ہے تو اس کو بڑی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے تیل زیادہ جل رہا تھا۔ تو بیوی کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے اسے چھوٹی کر دو تاکہ تیل کم جلے۔ یہ آنے والا آدمی دور سے یہ بات سن کر کہ یہ تو گھر میں دیے میں تیل کم یا زیادہ جلانا اس پر آپس میں بات کر رہے ہیں تو مجھے کیا دیں گے، واپس جانے لگا، آواز دی لیکن واپس جانے لگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا اور اس کو بلایا، کہاں جا رہے ہو، کیوں آئے تھے؟ کہا میں کام سے آیا تھا لیکن چلو چھوڑو، کام ہونے والا نہیں اس لیے میں جا رہا ہوں۔ بولے نہیں بتا تو صحیح، تو کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ تو کہا اچھا ٹھہرو، رک جاؤ۔ گھر میں سے 4000 درہم یا 400 درہم کچھ لائے، عدد مجھے یاد نہیں ہے، تو وہ لے کر آئے اور اس بندے کو دیا۔ تو بندہ حضرت عثمان کی طرف تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، نوائی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کیا بات ہے؟ تو حضرت عثمان نے کہا کیوں، تجھے کیا لگ رہا ہے؟ تو کہا مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، تو کہ پوچھو۔ تو کہ ابھی تو تم گھر کے اندر جو ہے آپ لوگ اس دیا جو ہے اس کے اندر تیل پر لڑائی کر رہے تھے، کچھ زیادہ جل رہا ہے، کم جل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا وہ ہمیں اپنی زندگی کے لیے جلانا ہے، اور یہ جو خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں، دین سیکھنے میں، یا پردیسیوں کے اندر، یا مہمانوں کے، قیدیوں کو چھڑانے میں، مسکینوں یتیموں کو کھلانے میں، یہ جو ہم خرچ کریں گے یہ ہمیں قبر میں، جنت میں، آخرت میں کام آئے گا، اور اپنے ذات پہ کھانے پینے میں، جلسے کرنے میں خرچ کریں گے تو حساب دینا پڑے گا۔ تو کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ایمان دیا ہے یہ ایمان سیکھنا ہے، یہ یقین اور یہ نیک اعمال سیکھنا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو یقین رکھے اللہ کی ذات پر اور پھر نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی زندگی میں اطمینان نصیب فرمائیں گے۔ آج دنیا کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن سکون نہیں ہے، مارے مارے پھرتے ہیں، یہاں وہاں بھٹک رہے ہیں، سکون تلاش کر رہے ہیں، جیسی چھٹیاں ہو اسکولوں کی بھاگ جاتے ہیں دور دور گھومنے کے لیے کہ چلو تھوڑے دن فریش ہو کر آئیں گے، حالانکہ پیسے خرچ کرنے آنے کے بعد حساب کرتے ہیں نا، اتنا سارا خرچہ کر کے آئے تو پھر سے 1 سال تک جو ہے نا اس کو جوڑنے میں ٹینشن میں لگ جاتے ہیں۔ تو ہم کیا کریں گے کہ نیک اعمال، نماز کا اہتمام، گھر کی تعلیم جس سے بچوں کی تربیت ہو، گھر کی تعلیم جس سے اپنے اولاد کی، اپنے شوہر کی تربیت ہو، گھر کے اندر سیکھنا سکھانا، مسنون دعائیں جس کے ذریعے سے ہمارا یقین مضبوط ہو، اپنے گھر میں خود نماز پڑھیں گے اور اذان کا جواب دیں گے، مسنون دعائیں تھوڑی تھوڑی کر کے یاد کریں گے کہ یہ نیکی اور نیکی کی توفیق کیسے ہوگی کہ 2 چیزوں سے، ایک گھر کے وہ برتن جس کے اندر ہم کھانا کھاتے ہیں وہ پاک ہوں، نمبر 2 ہمارا لباس ہر وقت پاک ہو، 2 چیزیں۔ تو اس کے ذریعے سے جو رزق، پاک رزق، حلال رزق پاک برتنوں میں جب ہمارے پیٹ میں جائے گا، یہ رزق کھائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ آپ حضرات کو قبول کیا ہے کہ وقت سے پہلے جمع بھی ہو جاتے ہیں، سیکھنا سکھانا بھی کرتے ہیں، الحمدللہ تعلیم کا شوق بھی رکھتے ہیں۔ جو بچیاں پڑھ کر آتی ہیں ان سے بٹھا کر روزانہ 5 منٹ 10 منٹ مسنون دعائیں یاد کریں، ان سے جب وہ آئیں تو گھر میں قرآن پاک پڑھوائیں، جب وہ قرآن پاک پڑھیں تو گھر کے سارے افراد خاموش ہو جائیں اور خاموش ہو کر ادب سے سنیں، اللہ تعالیٰ گھر کی برکتیں بھی دے گا،
اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی فرما بردار بنائے گا، گھروں میں سے شیطانی اثرات بھی ختم کرے گا، گھر کی بیماریاں اور آفتیں بھی ختم ہوں گی کہ گھر میں قرآن کی تلاوت اور تعلیم اور سنتوں کا اہتمام اور مذاکرے یہ جاری کرے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں عمل کرنا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر گھر میں تعلیم زندہ فرمائے، ہر ماں بہن کو اللہ جل شانہ ہر ایک امت کی مستورات کو جو ہے خواتین کو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کے لیے دل میں یقین اور اللہ کی طرف سے نصرت نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔